نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 109 کا ہم مطالعہ کریں گے۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت ہم جیسے میں بھی پڑھتے ہیں، جب ہم عام طور پہ ترجمہ بھی پڑھتے ہیں تو ایک آیت کو ایسے ہی گزر جاتے ہیں، لیکن جب ہم غور و فکر کریں، تھوڑا سا اس پہ ذرا غور و غوص کریں، ڈیپلی سوچیں ذرا، تو اس میں بڑی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ یہ اصل میں بیک گراؤنڈ اس کا یہ چل رہا ہے، جیسے ہم نے پچھلے سبق میں بھی پڑھا تھا کہ اہل کتاب خاص طور پہ مدینے میں یہودی جو آباد تھے، وہ مسلمانوں کو طرح طرح سے جو ہے نا ورگلاتے تھے۔ جیسے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتے تھے جو معصوم مسلمان تھے، جو سادہ مسلمان تھے، کہ جا کے پوچھو یہ سوال کیا ہے، یہ منسوخ کیوں ہو گئی آیت، یہ کیوں حکم آیا ہے، یہ کیوں ہوا ہے، تاکہ جو ہے نا تنگ کرنے کے لیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ وہ انہوں نے خود بھی کہا حضور پاک سے کہ آپ جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جس طرح کتاب نازل ہوئی تھی، آپ ہمیں ویسی ہی لکھی لکھائی کتاب جو ہے نا وہ لا کر دکھائیں تو پھر ہم ایمان لائیں گے۔ تو اسی مضمون میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ کسی نبی سے، وقت کے نبی سے اناد کے طور پہ یا سرکشی کے طور پہ سوال کرنا جو ہے وہ اپنے ایمان کو بیچ ڈالنے کے برابر ہے۔ تو وہاں پہ بھی ایمان کا کفر میں چلے جانے کا خطرہ بتایا گیا تھا کہ اگر اس طرح کے اپنے نبی سے سوال کرو گے تو خطرہ ہے کہ تمہارا ایمان ہی ضائع ہو جائے۔ یہاں پہ ایک اور تناظر میں، ایک اور پیرائے میں یہودیوں کی سازش بیان کی جا رہی ہے کہ وہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے نا یہ ایمان لے آئے ہیں نا تو یہ پھر وہاں سے پلٹ جائیں، ایمان ان کا ضائع ہو جائے، یہ کافر ہو جائیں۔ تو یہ مضمون بیسیکلی اس کا جو ہے نا آج کا مضمون ہے، مرکزی مضمون آج کا جو ہے۔ تو یہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ود کثیر من اہل الکتاب، دل سے چاہتے ہیں۔ ودا کا مطلب میں نے بتایا، ودا یا ودو کا مطلب ہوتا ہے دل سے چاہنا، ایک ہوتا ہے چاہنا، شاء یا شاؤ، چاہنا، ہم کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو، وہ بھی چاہنا ہوتا ہے۔ لیکن ود جو ہے یہ مطلب دل سے کسی کو چاہنا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام بھی ہے، یا ودود ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ودود محبت کرنے والا، دل مطلب جو دل سے چاہے۔ تو اس وجہ سے ود کثیر من اہل الکتاب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کی اکثریت یہ دل سے، یعنی ان کی دلی تمنا ہے، بڑی ان کی دلی آرزو ہے، کیا کریں؟ لو یردونکم، کہ تم کو وہ لٹا دیں، من بعد ایمانکم کفارا، تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا کے لٹا دیں، یعنی تمہیں کافر بنا دیں۔ تو اس کے بارے میں جو مفسرین نے لکھا ہے، کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ جو بات ہے ان کے علماء کے بارے میں ہے۔ ان کے اکثر جو علماء تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو کافر بنا دیں، ان کو ایمان ان کا ضائع کر دیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ لیکن عمومی طور پہ جو مدینے میں یہودی تھے ان کا یہ طریقہ کار تھا، وہ مسلمانوں کو ایسی ایسی باتیں کرتے تھے، ایسے ایسے کام کرتے تھے، جیسے کہ ان کی ایک سازش جو ہے وہ قرآن مجید نے ہی بیان کی ہے۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور کہا اہل کتاب کے ایک گروہ نے، آمنو، تم ایمان لاؤ، بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، اس کتاب پر جو مسلمانوں پر نازل ہوئی ہے، وجہ النہاری، دن کے وقت، وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، اور شام کو کافر ہو جاؤ، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوٹ جائیں، تاکہ وہ بھی کافر ہو جائیں۔ کرتے کیا تھے یہ یہودی؟ وہ صبح کے وقت کہتے تھے کہ جی ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہاں جی بڑا واقعی ہم نے اپنے تورات میں پڑھا ہے، حضور پاک کی نشانیاں پڑھی ہیں
تو ہم مسلمان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن پھر کیا کرتے تھے شام کو یا کچھ دنوں بعد، یہاں پہ محاورتاً بھی بات ہو سکتی ہے نا، شام کو مطلب ہے کہ کچھ دن گزار لیے، پھر کہتے تھے ہم نے دیکھ لیا جی اسلام کوئی، اس میں ہمیں تو کوئی اٹریکشن نہیں نظر آئی، تو اسلام میں تو یہ مسئلے مسائل ہیں، تو ہم تو واپس یہودی ہو رہے ہیں. مقصد کیا تھا؟ پہلے ہی پلان کیا ہوا تھا انہوں نے. مقصد یہ تھا کہ جو مسلمان سادہ لوگ مسلمان ہیں وہ کہیں کہ یار یہ تو انٹلیکچوئل ہے، یہ تو پورے عرب میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، یار یہ تو اہل کتاب ہیں، ان کے پاس تو اتنا نالج ہے، تو یہ اگر کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں کوئی خوبی نہیں ہمیں نظر آئی تو یہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے، تو پھر ہم بھی واپس ہو جاتے ہیں. تو یہ ان کی سازش تھی، لیکن یہ ان کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوئی. جیسے ابو سفیان سے جب گئے تھے روم کے ملک میں، تو ان کا جو بادشاہ تھا ہرکل جو بادشاہ تھا، اس نے سوال جواب کیے تھے نا کہ وہاں پہ ایک نبی آئے ہیں اس کے بارے میں، تو بڑی لمبا واقعہ، لیکن اس میں اس نے ابو سفیان سے یہ بھی پوچھا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، کہ کیا کوئی جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں وہ کافر بھی ہو جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، یعنی یہ مکے میں بھی نہیں ہوا تو مدینے میں بھی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ کوئی مسلمان ہو کے کوئی 1% یا اس سے بھی بلکہ کم % میں کوئی واقعہ ہوا ہو تو علیحدہ بات ہے. تو یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ مدینہ کے جو یہودی تھے ان کی، یا اس وقت کے اہل کتاب میں یہودی پیش تھے، لیکن جوں وقت گزرتا گیا آج کے دور میں اب عیسائی جو ہیں وہ اس میں آگے ہیں مسلمانوں کو اپنے دین سے برگشتہ کرنے میں، ٹھیک ہے. اور وہ کس نام سے کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہم ریسرچ کر رہے ہیں اسلام پہ، ہم تحقیق کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں تحقیق کرنے کا شوق ہے اور ہم دنیا میں ریسرچ کرتے ہیں ہر چیز پہ، تو ہم اسلام پہ بھی ریسرچ کریں گے. ریسرچ کرتے کرتے پھر کیا نکالتے ہیں ریسرچ میں سے؟ ٹھیک ہے باقی چیزیں سادی بیان کر دیں. جو بھی کوئی پڑھا لکھا بندہ ڈنڈی مارتا ہے نا، خواہ وہ عیسائی ہو یا کوئی بھی اور ہو، جو اسلام کے خلاف ڈنڈی مارتے ہیں، وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ باتیں کرتے رہیں گے آپ کو قرآن کی حدیث کی سیدھی 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 سیدھی، بیچ میں ایک ایسی ڈنڈی ماریں گے جس سے اسلام کا ہی جناب وہ کر دیں گے، اسلام کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے، اسلام کا میسج جو ہے اس کو مسخ کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں عیسائی جو ہیں، تو تحقیق کر رہے ہیں، قرآن پہ کر رہے ہیں، حدیث پہ کر رہے ہیں، اس میں ان کو کوئی چیز نہیں ملی، ٹھیک ہے. بڑی انہوں نے پہلے زمانے میں کوششیں کی، ایسے قرآن مجید سارے ڈھونڈے، اس میں غلطیاں نکالنے کی کوشش کی، کوئی نہیں ملی. تورات میں دیکھا، انجیل میں دیکھا، ہزاروں غلطیاں تھیں، ٹھیک ہے. اسی طرح حدیث کے اوپر بھی ان کو ایسی کوئی چیز نہیں مل سکی، یعنی کوئی کر نہیں سکے نا، اور بلکہ مانتے ہیں کہ یہ حدیث کا علم جو ہے پوری دنیا میں مسلمانوں سے بڑھ کر کسی کے پاس ایسا زبردست علم نہیں ہے، جس طرح انہوں نے پوری روایات کو جمع کیا ہوا ہے، صدیوں سے ہر بندے کا پوری چین موجود ہے، ورنہ کسی کے پاس ایسا علم کا ذریعہ ہی نہیں ہے. لیکن سیرت النبی میں آ کے ظاہر سی بات ہے اس میں اپنی طرف سے لکھی ہوتی ہیں کہ واقعات ہیں اور جو بھی، تو انہوں نے کئی سیرت کی ایسی کتابیں لکھی ہیں جس پہ پھر نعوذ باللہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا کہ مکہ میں تو وہ واقعی نبی کے طور پہ تھے، لیکن مدینہ میں جا کے وہ ایک بادشاہ بن گئے، اس طرح کی باتیں. پھر کہتے ہیں جی مسلمانوں نے مکے میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیالائزڈ کیا اور مدینے میں آئیڈولائز کیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ خدا نہ خواستہ، یعنی کہ کسی کو بالکل شخصیت پرستی جس طرح ہوتی ہے، بت پرستی، نعوذ باللہ. تو اس طرح کے الزامات انہوں نے لگائے. تو یہ ان کی جو تحقیق کی شکل میں مسلمانوں کو ایسی باتیں کرنا کہ جس سے مسلمان جو ہے نا وہ خراب ہوں. اسی طرح یہ اعتراض اٹھاتے ہیں نعوذ باللہ کہ حضور پاک نے اتنی شادیاں کیوں کی؟ بھائی آپ پہلے نبیوں کو دیکھیں، حضرت سلیمان کی دیکھیں، حضرت داؤد کی دیکھیں، اور نبیوں کی دیکھیں، انہوں نے کتنی شادیاں کی تھی. ایسے اعتراض اٹھاتے ہیں. اسی طرح کہتے ہیں جی جو ہے نا جو اسلام کی سزائیں جو ہیں وہ بڑی نعوذ باللہ وحشیانہ ہیں، اور جو ہے نا دیکھیں اس میں جو ہے نا کوڑے مارنے کی سزائیں ہیں، ہاتھ کاٹنے کی سزائیں ہیں. بھائی ہاتھ ایک کا کاٹو گے تو آئندہ کوئی چوری نہیں کرے گا، چور کا ہاتھ کاٹے ایک کا کاٹ دیں تو آئندہ کوئی نہیں چوری کرے گا، ورنہ سارے. اب دیکھیں نا دنیا میں چوری کیوں زیادہ ہے، اگر ہاتھ کاٹے جائیں لوگوں کے تو لوگ نہ چوریاں کریں. اسی طرح وہ جو سنسار کرنے کی سزا ہے. تو اس طرح کی یہ اعتراضات اٹھاتے رہتے ہیں. اسی طرح کا ایک واقعہ جو ہے وہ بڑا ایمان افروز بھی ہے اور ہمارے لیے اس میں سبق بھی ہے. وہ سر سید احمد خان کا واقعہ ہے، جو جب یہ انگریز یہاں پہ تھے برِ صغیر میں، تو ایک انگریز نے سیرت النبی پہ کتاب لکھی جس پہ اس نے اسی طرح کی جو ہے نا تنقید کہہ لیں یا مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی کہ مسلمان جو ہے نا سارے وہ پریشان ہو گئے
اور بہت ان کو تکلیف پہنچی کہ اس نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں. تو سر سید احمد خان نے کسی کو خط لکھا اور اس میں وہ لکھ رہے ہیں کہ یار یہ انگریز نے کتاب لکھی ہے، میں جوں کتاب پڑھتا جاتا ہوں میرا دل جو ہے کباب ہوتا جاتا ہے، یعنی میں جل رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے کیا ارادہ کی. یہ ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ہمارے اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے صدر تھے. ان کا لیکچر میں نے یہ ان کا واقعہ سنا تھا، تو وہ واقعہ بتا رہے تھے سر سید احمد خان کا. تو انہوں نے پھر باقی مسلمانوں سے مشاورت کی، انہوں نے کہا میں اس کا جواب لکھوں گا. یہ بڑا آج کے دور میں نا ہمارے لیے بڑا اس میں سبق ہے اس واقعے میں. سر سید احمد خان نے کہا میں جواب لکھوں گا. اب سر سید احمد خان کو انگریزی نہیں آتی تھی، ٹھیک ہے، اتنی اس لیول کی. انہوں نے کہا میں کروں تو کروں کیا. اب یہاں پہ برصغیر میں رہ کے میں کتاب کا جواب نہیں دے سکتے، اس کے لیے تو لندن جانا پڑے گا. وہ اپنی پتہ نہیں کتنی کو جائیداد بیچ کے وہ لندن گئے، وہاں پہ پیسے پوسے جمع کر کے وہاں پہ جا کے کسی انگریز کو ہائر کیا، جس کو یہ مطلب ایسا ہوگا نا جس کو اردو بھی آتی ہو، یہاں سے گیا ہوگا، تو وہ پھر اس کو بتاتے تھے یہ باتیں لکھنی ہے، تو وہ پھر آگے لکھتا تھا. اسی طرح وہاں سے کتابیں بھی جمع کی، اکٹھی کی، لائبریریوں میں جا کے. زیادہ تر کتابیں تو انگریز ہمارے یہاں سے لے گئے تھے. جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے نا کہ وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. تو ساری یہاں سے کتابیں لے گئے اور اپنے آپ کو تہذیبی یافتہ بھی کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے بڑے تہذیب یافتہ ہیں. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہو رہی ہے کہ جب سر سید احمد نے یہ دیکھا تو انہوں نے یہ ٹھان لی اور وہ پھر واقعی گئے لندن اور وہاں پہ جا کے کتاب لکھنی شروع کی. اب ظاہر ہے اس زمانے میں وہاں جا کے یہاں سے سرمایہ لے جا کے اتنا کام کرنا آسان کام نہیں تھا. آخر کار کیا ہوا کہ وہ ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے. انہوں نے پھر خط لکھا اپنے جو پیچھے وارث تھے یا دوست احباب تھے، ان کو کہا یار میرا گھر بیچ دو، میں نے اپنے حضور پاک کے لیے ایسی کتاب ضرور لکھنی ہے کہ ان کا میں جواب دوں. انہوں نے کیا ہمارے خلاف لکھا ہے. تو دیکھیں سر سید احمد خان سے کئی باتوں پہ علماء کو اختلاف ہیں، کئی چیزیں ایسی ہیں جس سے ہم ایگری نہیں کر سکتے، لیکن ان کا یہ ایمان کا جذبہ جو ہے یہ ہم سب کے لیے قابل تقلید ہے. تو یہ مثال صرف اس لیے ساتھ آ گئی کہ وہ ایسی تحقیقات کرتے ہیں، ایسے جو ہے نا اسلام کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں اہل کتاب یعنی عیسائی اور یہودی. تو وہ حضور پاک کے دور میں بھی کر رہے تھے اور آج بھی اسی طرح کر رہے ہیں. اور آپ کے زمانے میں بھی دیکھیں، آپ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں، واٹس ایپ، جتنا بھی سوشل میڈیا ہے اس پہ کئی چیزیں آج بھی گھوم رہی ہوتی ہیں. اور جو لوگ دین سے وابستہ نہیں ہیں، جن کو دین کا پراپر نالج نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہاں یار یہ بات تو ٹھیک ہی لگ رہی ہے، ویسے یار پتہ نہیں ہے مذہب کی بات ہے، پتہ نہیں، بہرحال یار دیکھیں نا یہ بھی تو بات ہے نا. یعنی اس طرح وہ دین سے آپ کو متزلزل کریں گے، آپ کو کہیں گے کہ یار دیکھیں آپ کے دین میں تو ایسی باتیں ہیں. آپ کہیں گے ہاں یار میں پھر کیا کر سکتا، میں مسلمان ہوں تو بس ٹھیک ہے، اس طرح کی باتیں. تو اس میں یہی ہے کہ ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. اب اگلی بات جو ہے جو اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے وہ یہ ہے، یہ سارا کچھ کر کیوں رہے ہیں؟ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم سچے دین پر ہیں اور ہمارا دین بالکل سچا ہے اور ہم باقی دنیا کو اس لیے واپس لے کر مسلمانوں کو واپس یہودی بنا رہے ہیں کہ یہ کہیں جہنم میں نہ چلے جائیں، ہم ان کی خیر خواہی کر رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں تھا. وہ کس وجہ سے کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا حسد من عند انفسہم، ان کے دلوں میں حسد کی وجہ سے، من بعد ما تبین لہم الحق، یہاں تک کہ ان کے حق واضح ہو چکا تھا. یہ نہیں ہے کہ ان کو حق کا پتہ نہیں تھا، حق واضح ہو چکا تھا، ان کو پتا تھا کہ یہ دین سچا ہے، یہ نبی سچے ہیں، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن حسد کی وجہ سے. اور وہ ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں، وہ کہتے تھے کہ ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں سے نبی آئے گا، یہ بنی اسماعیل میں سے آگے، لہذا ہم نہیں مانتے. تو اس طرح کے واقعات ہیں اور اس طرح اس کو اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کیا قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے. مطلب اپنے بیٹے سے زیادہ کوئی کسی کو کیا پہچان سکتا ہے؟ اس کا ہر ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے. تو حضور پاک کا ان کو اس لیے ہر بات کا پتہ تھا کہ ان کی کتابوں میں ساری نشانیاں لکھی ہوئی تھی، بشارتیں لکھی ہوئی تھی اور وہ پہچان گئے. تو اسی طرح کا واقعہ جو ہے حضرت صفیہ نے بیان کیا ہے. حضرت صفیہ ام المومنین جو رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، وہ حیی بن اخطب کی بیٹی ہیں. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا خیبر کو فتح کیا تو اس وقت جو ہے نا وہ بھی ساتھ ظاہر فتح ہونے کے ساتھ پھر جو غلام بنائے جاتے اس میں آئی تھیں، اور پھر ان کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی. تو وہ اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں.
یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں ہجرت کر کے، تو وہ کہتی ہیں کہ میں چھوٹی تھی اور میرے چچا اور میرے والد، میں اپنے خاندان کی بڑی لاڈلی بڑی چہیتی تھی، اور میرے چچا جب دور ہی ہوتے تھے میں ان کی طرف بھاگتی جاتی تھی اور مجھے اٹھا لیتے تھے اور بڑا پیار کرتے تھے، اس طرح کی باتیں۔ تو کہتی ہیں جب یہ آئے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میرے چچا اور میرے والد جو ہے نا، یہ بھی جس طرح باقی لوگ ویلکم کرنے گئے تھے اور دیکھنے گئے تھے کہ حضور آئے ہیں، تو مطلب اس طرح ملنے سارے، جیسے کسی شہر میں کوئی بڑا آدمی آئے تو سارے لوگ چلے جاتے ہیں نا، چلو آؤ یار دیکھتے ہیں، تو یہ بھی دونوں گئے ہوئے تھے۔ تو جب وہ آئے ہیں تو ایسے تھکے ہارے، جیسے کوئی تھک ٹوٹ کے چور ہو گیا، وہ ایسے آئے، اور میں بھاگی ان کی طرف تو انہوں نے میری طرف دیکھا بھی نہیں ہے، اور میرے چچا میرے والد سے بات کر رہے تھے۔ چچا، ان کے چچا کا نام تھا یاسر اور ان کے والد کا نام تھا حیی بن اخطب، جو یہودیوں کے سردار تھے۔ تو میرے چچا میرے والد سے بات کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے کیا اندازہ لگایا ہے کہ یہ وہی ہیں، وہی نبی ہیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ وہی نبی ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ کا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کبھی بھی ان کو نہیں مانیں گے۔ انہوں نے کہا کیا وجہ؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری نسل میں سے نہیں آئے، بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے، ہم ان کی مخالفت ہی کرتے رہیں گے۔ تو یہ حسد کی ان کی بہت بڑی دلیل یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے، جو حضرت صفیہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ اسی طرح کا واقعہ ایک جو ہے نا وہ صحیح مسند احمد میں جو ہے نا وہ آیا ہے، حدیث نمبر 8284 میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے۔ اس میں مختلف روایات ہیں۔ یہاں جو اس حدیث کی کتاب میں واقعہ بیان ہوا ہے، اس میں ایک یہودی آیا تو اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہا السلام علیکم، کہا، اس کا السلام کا مطلب ہوتا ہے موت۔ تو حضرت عائشہ بھی پاس تھیں، انہوں نے صبر کیا کہ یار یہ کیا مطلب۔ پھر دوسرا اس نے بھی یہ کہا، جب تیسرے نے آ کے کہا نا تو حضرت عائشہ کو تو چڑھ غصہ گیا۔ انہوں نے کہا کہ السلام علیکم تم پر ہو اور تم لوگوں پر لعنت ہو اور بندروں اور خنزیروں، اس طرح سخت انہوں نے صحیح جواب دیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ نہیں، فحش کوئی اچھی نہیں ہوتی، اور فحش گوئی اصل میں ہم کچھ اور سمجھتے ہیں، لیکن اس طرح بھی یعنی سخت جو بات ہوتی ہے بھی فحش گوئی کہا جاتا ہے۔ بہرحال تو آپ نے فرمایا میں نے تو ان کو جواب دے دیا ہے علیکم، کہ تم پر ہو، جو کچھ تم ہمارے لیے کہہ رہے ہو تم پر ہی ہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو اہم بات کی، جو اس حدیث کا ٹکڑا یہاں پہ ریکارڈ کیا گیا ہے، بیان کیا گیا، وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا دراصل یہودی حاسد قوم ہے اور ہماری کسی خصلت پر اتنا حسد نہیں کرتے جتنا سلام اور آمین پر کرتے ہیں۔ یعنی جو ہم آپس میں السلام علیکم کہتے ہیں، اس پہ ان کو بڑا حسد ہے کہ یہ ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں جب بھی ملتے ہیں۔ اور دوسرا جب ہم نماز میں آمین کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یا اللہ ہماری جو بھی دعا ہے قبول فرما لے۔ تو اس پہ اس دو باتوں میں ان کو بڑا حسد ہے، جلتے ہیں یہ کہ یار یہ کیا ہے۔ اور حسد کی ہم ڈیفینیشن اگر کریں، ہم عام پڑھتے ہیں سنتے ہیں، حسد یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت ہو تو بندے کی دلی تمنا ہو کہ یار یہ ایسے چھن جائے، مجھے بے شک نہ ملے، ٹھیک ہے نا۔ مطلب آپ کے کسی دوست کے پاس گاڑی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک بندہ جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے یار یہ اس نے کہاں سے لے لیا، مطلب اس کے دل میں جلن ہو رہی ہے، کہتا ہے یہ کہاں سے اس نے یہ لے لیا، اور اس کے دل میں یہ تمنا ہو کہ یہ اس کے پاس نہ رہے، کوئی بھی چیز کوئی بھی نعمت ہو، یہ تو ایسی مثال سے بات کر رہا ہوں۔ تو حسد یہ ہوتا ہے کہ دل سے چاہنا کہ کسی کے پاس کوئی نعمت ہے تو وہ چھن جائے، تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ بات جو ہے ان کے اوپر واضح ہو چکی تھی، لیکن انہوں نے حسد کی وجہ سے یہ کام کیا۔ تو مسلمانوں کو کیا حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ فاعفوا واصفحوا، آپ معاف کر دیں، یہ جو بھی حرکتیں کر رہے ہیں نا آپ معاف کر دیں، کوئی ریئیکٹ نہ کریں، کوئی ان کے اوپر وہ کچھ نہ کرے، ٹھیک ہے۔ فاعفوا معاف کر دیں، واصفحوا اور درگزر کریں، ٹھیک ہے۔ درگزر کرنے کا مطلب ہوتا ہے انگریزی میں کہتے ہیں ٹرن اوور دی پیج، یعنی مطلب ایک چیز کو پنجابی میں کہتے ہیں مٹی پاؤ، ٹھیک ہے نا، یعنی اس پہ اگنور کر دیں، اس کو فی الحال صبر کریں، اگنور کر دیں۔ کیوں؟ حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے۔ یہاں اصل میں جب مسلمان نئے نئے مدینہ شریف آئے تھے، مسلمان تھے کمزور، صحابہ کرام اتنے طاقتور نہیں تھے، اور یہودیوں کے تو 3 بڑے قبائل تھے، بنو کین کا، بنو نذیر اور بنو قریظہ، اور ان کے باس ہتھیار بھی بہت تھے اور بڑی نفری تھی ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی آپ صبر کریں، معاف کر دیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا کیا حکم لے آئے؟ پھر اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آیا۔ ایک وقت آیا انہوں نے اپنی بدماشیاں اور سازشیوں سے باز نہ آئے۔ یہودی ہمیشہ سے سازشی ہیں،
یہ نہیں ہے کہ آج ہم کہتے ہیں یہودی سازش تو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں پتہ نہیں ایسی لوگوں نے بنا لی ہے یہودی سازش، یہ واقعی سازشیں ہیں۔ تو یہ اسی طرح کی سازشیں کرتے تھے۔ تو پہلے بنو قینقاع کو مدینہ سے نکالا، جلا وطن کیا، پھر بنو نذیر کو نکالا گیا، اور پھر بنو قریظہ نے تو بہت بڑی غداری کی، اور غداری کی سزا ہمیشہ ہر جگہ پہ موت ہوتی ہے، اور ان کے پھر لوگوں کو قتل کیا گیا۔ تو یہ تھا اللہ تعالیٰ کا حکم جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں بہت باریک ایک اشارہ دے دیا تھا، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے، یعنی ایک وقت آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے گا، یعنی اللہ تعالیٰ حالات بدل دے گا، مسلمان طاقتور ہو جائیں گے، اور پھر ان یہودیوں کا علاج کر دیا جائے گا۔ تو یہ ساتھ کہہ کہ اللہ تعالیٰ نے آگے مزید بھی بتا دیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ یہ اتنے بڑے قبائل ہیں، ان کی اتنی بڑی فوج ہے، ان کے پاس اتنا اسلحہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت کے لحاظ سے بھی مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یعنی مسلمان کے پاس اگر 20-30 تلواریں ہوں اگر، اور ان کے پاس 700 800 اور زریں اور تلواریں اور پتہ نہیں کیا کیا، تو مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کی، یہودیوں کی ہمیشہ ہی اسلحہ اور تعداد ہمیشہ زیادہ ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن مسلمان ایمان کی طاقت سے لڑتے ہیں، تو ایمان کی طاقت سے لڑے اور پھر ان کو شکست دی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ قدرت اپنی دکھائی، اور پھر یہ یہودیوں کا جو ہے نا کلا کما کر دیا گیا، 2 قبیلوں کو جو ہے نا وہ مدینے سے نکال دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا، اور ایک کو ان کے لوگوں کو یعنی نوجوان جو تھے ان کو قتل کیا گیا، اور باقیوں کو لونڈی غلام بنا لیا گیا۔ اب یہ جو آیت ہے یہ ہم نے پڑھا ہے کہ یہودیوں کے حوالے سے اس طرح ہوا تھا، انہوں نے حسد کیا، اور ان کے بارے میں مسلمانوں کو کہا گیا کہ صبر کریں، آپ معاف کر دیں، آپ درگزر کریں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اب ہمارے لیے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے۔ اب یہ تو ایک واقعہ ہو گیا، گزر گیا، اب قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں تو ہم نے اس سے کیا سیکھنا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ بس گزرے ہوئے واقعات ہیں اور ہم پڑھتے جا رہے ہیں، نہیں۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ حسد کی، جس طرح میں نے بتایا کہ حسد کی جو ہے نا بڑی سخت یعنی کہ وہ چیزیں ہیں، یعنی حسد کی تعریف بھی میں نے بتائی ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے لیے جو آج کے ہم مسلمان ہیں ان کے لیے کیا سبق ہے، حسد کی جو بیماری ہے اس کے کیا خطرناک نتائج نکلتے ہیں۔ تو احادیث میں جو آیا ہے اس حوالے سے پہلی حدیث جو ہے وہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس کی پھوٹ اور بغض و عداوت کی برائی سے اجتناب کرو، کیونکہ یہ دین کو مونڈنے والی ہے۔ پھوٹ کی برائی سے مراد آپس کی عداوت اور بغض و حسد ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تاکید کی ہے کہ آپس میں پھوٹ نہ ڈالو اور بغض و عداوت نہ کرو، ٹھیک ہے، اور آپس میں حسد نہ کرو، ٹھیک ہے، ورنہ تم پھوٹ پڑے گی، تمہارا یہ دین جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا۔ مونڈنے والی کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم اس طرح پھیر کے یا بلیڈ سے کوئی چیز کو ختم کر دیتے ہیں، جیسے بال مونڈ لیتے ہیں۔ تو یہ صحیح ترمذی کی حدیث نمبر 2508 ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے حسد کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ مت کیا کرو، ایک دوسرے سے حسد مت کیا کرو، یعنی جیلسی نہ رکھا کرو، ایک دوسرے کو پیٹھ مت دیا کرو، یعنی پیٹھ مت دیا کرو یعنی ایک دوسرے سے میل جول نہ چھوڑ دیا کرو، بلکہ اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو۔ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 رات سے زیادہ میل جول چھوڑے رہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 4910 ہے، صحیح حدیث ہے۔ یعنی کوئی بھی مسلمان ہمارا بھائی ہے، ہم اس سے 3 دن سے زیادہ میل جول ختم نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ آئے اور آپ منہ ادھر کو، وہ آئے تو ادھر کو منہ کر لیں، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تلقین ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مومن کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ صحیح نسائی کی حدیث نمبر 3111 ہے، صحیح حدیث ہے یہ بھی۔ یعنی ایک مومن ہے اور اس کے دل میں ایک وقت میں ایمان اور حسد کٹھا، یعنی اگر ایمان ہے تو حسد نہیں ہوگا، حسد ہے تو پھر ایمان نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت یعنی کہ سوچنے والی بات ہے، بہت سینسٹیو یہ بات ہے۔ اگلی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی جب تک حسد نہیں کریں گے تو انشاءاللہ بھلائی پہ رہیں گے۔ اور یہ السلسلۃ الصحیحہ کی حدیث نمبر 197 ہے۔
اسی طرح آپ نے فرمایا قبیلہ ازد کے لوگ بہترین لوگ ہیں. یہ یمن کے ایک قبیلہ ہے، قبیلہ ازد. ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی. آپ نے فرمایا قبیلہ ازد کے لوگ بہترین لوگ ہیں، ان کی گفتگو انتہائی شاندار ہوتی ہے، یہ اپنی قسم کو پورا کرتے ہیں اور دلوں کے صاف ہوتے ہیں. یہ اہم ہے، یعنی یہ کسی کے خلاف بغض یا حسد نہیں رکھتے. یعنی ایسے لوگوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی تعریف فرمائی ہے. اور یہ بھی مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 12558 ہے. اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 باتوں سے پناہ مانگا کرتے تھے: بزدلی، بخیلی یعنی کنجوسی، انتہائی بڑھاپے اور لاچاری کی عمر سے، اور سینے کے فتنے یعنی حسد، کینے اور برے اخلاق اور عذاب قبر سے. یہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 1539 ہے. آخری حدیث حسد کے بارے میں بڑی اہم، بڑی مشہور ہے، آپ نے اکثر سنی ہوگی. وہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ. بلا شبہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے. یہ آپ نے اکثر سنی ہوگی. یہ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 4903 ہے. اسی طریقے سے ہم عفو و درگزر کی بات کر رہے تھے. یہودیوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان کو معاف کریں، درگزر کریں، اور جب حالات صحیح ہوں. ایک تو اس میں مزید بات جو وضاحت کرنی تھی وہ یہ تھی کہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے. جب جہاد کی آیات آئیں تو پھر ظاہر سی بات ہے، پھر مسلمانوں نے جہاد کیا تھا، پھر عفو و درگزر سے نہیں کام لیا، یہ حقیقت ہے. لیکن یہ آیت ہم نے ناسخ اور منسوخ کی بحث میں پڑھا تھا، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کافی ڈیٹیل میں، کہ ہر آیت جو ہے نا وہ منسوخ نہیں ہوتی، وہ حالات و واقعات کے مطابق اس کا استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی بعض مفسرین نے اس کو منسوخ قرار دیا ہے، لیکن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہے، یہ حالات کے مطابق اس کا استعمال ہوگا. یعنی اب جیسے ہمارے کچھ دوست ہوتے ہیں یورپ میں، امریکہ میں یا ایسے ملکوں میں جہاں پہ مسلمانوں کا غلبہ نہیں ہے، تو وہ یہاں دیکھیں کہ وہاں اگر ان کو کوئی یہودی تنگ کرتا ہے یا عیسائی تنگ کرتا ہے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ عفو و درگزر سے ہی کام لیں گے. وہاں پہ وہ ان کے ساتھ قتال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ یہ آیت اپلائی ہوگی. اور جہاں پہ مسلمان جو ہے نا امیر، مسلمانوں کا امیر ہو اور وہ جہاد کر سکتے ہیں تو پھر کوئی تنگ کرے ان کو تو پھر وہ جہاد کریں گے. تو یہاں پہ یہ ایک بات جو ہے نا قابل غور ہے. لیکن اس میں معافی اور درگزر میں ہمارے لیے اب کیا سبق ہے؟ اصل تو بات ہم اس طرف آنا چاہ رہے ہیں. تو اس حوالے سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کرنے کے معاملات سکھائے ہیں. اس حوالے سے صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4644 ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ لوگوں کے اخلاق ٹھیک کرنے کے لیے درگزر اختیار کریں، یا کچھ ایسا ہی کہا. یعنی اخلاق ٹھیک کرنے کے لیے آپ کے اندر بھی پیشنس ہونا چاہیے، بہت صبر کے ساتھ ہی آپ دوسروں کو بتا سکتے ہیں. ورنہ تو ہمارے جیسا بندہ اللہ معاف کرے، یعنی کہ کوئی ذرا سا کچھ کہے تو وہ خود ہی وہ ہو جائے گا، گرم ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا، تو پھر مشکل ہو جائے گی. اسی طرح اگلی حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فحش گو، بد کلامی کرنے والے اور بازار میں چیخنے والے نہیں تھے. یہ نہیں مطلب جب ناٹ کا ہم لگاتے ہیں تو ظاہر ہے پورا جملے کے آخر میں لگاتے ہیں. یعنی آپ فحش گو بھی نہیں تھے، بد کلامی کرنے والے بھی نہیں تھے، اور بازار میں چیخنے والے بھی نہیں تھے. آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ عفو و درگزر فرما دیتے تھے. یہ صحیح ترمذی کی حدیث نمبر 2016 ہے. اسی طرح بڑی اہم، بڑی چھوٹی سی، بڑی سادی سی حدیث ہے اور بڑی پیاری ہے اور ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے. حدیث نمبر 3 جو اس میں بیان کی ہے، حضرت موکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ افضل ایمان صبر اور درگزر کرنا ہے. یعنی کوئی کہے نا کہ ایمان کے لیول اور افضل ایمان کون سا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ افضل ایمان یہ ہے کہ صبر اور درگزر کرنا. یہ بھی سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث نمبر 954 نمبر حدیث ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو ہم نے یہودیوں کے تناظر میں تو یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ دے دیا، اللہ تعالیٰ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے ہر چیز کی. لیکن ہمارے لیے
اس میں اس آیت میں کیا سبق ہے؟ اور یہ آیت بڑی مشہور ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، آپ پڑھتے ہیں قرآن پاک، بار بار یہ آتی ہے قرآن مجید میں، میرے خیال ہے 7-8 دفعہ تو کم از کم یہ آیت ہے، جو میں نے تھوڑا بہت اندازہ لگایا تھا۔ اب اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ تو اللہ تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں دنیا میں، جیسے آج کل کتنے 8 ارب انسان ہیں اس ٹائم دنیا میں، تقریباً 8 بلین پیپل، وہ سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور جو کچھ ان کو چاہیے سب اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں، جو کچھ چاہیے۔ مثلا بلال صاحب کو پتہ نہیں کیا کیا کچھ چاہیے، ٹھیک ہے، گاڑی چاہیے، گھر چاہیے، پتہ نہیں نوکری چاہیے، پھر افسر بننا چاہیے، کیا کیا چاہیے، مقصود صاحب بیٹھے ہیں ان کو چاہیے، مطلب جو بھی ہم ہیں، ظاہر ہے ہر بندے کو کچھ نہ کچھ چاہیے دنیا میں، یار مجھے گھر مل جائے، مجھے گاڑی مل جائے، مجھے فلاں مل جائے، میرے یہ کام ہے وہ کام ہے، جو کچھ بھی ہے، ہر بندہ اپنا پورا زور لگا کے جو کچھ مانگنا چاہتا ہے مانگ لے، ٹھیک ہے، اور پورے 8 ارب لوگ مانگ لیں اور سب کو اللہ تعالیٰ دے دے جو کچھ ان کو چاہیے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا سمندر میں ایک انگلی ڈبو کے یا سوئی ڈبو کے نکالیں تو جتنا اس کے ساتھ پانی لگتا ہے نا، اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ اتنا قادر ہے، اتنا بڑا قادر المطلق العنان ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے جس میں ایک دعا بتائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار بھی ہے اس میں دعا میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن بھر میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا جو بھی میں بتاتا ہوں تو اس کو کیا ملے گا؟ تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر، ایک غلام آزاد کرنا، آج دیکھیں نا ایک غلام کتنے کا ہوگا، غلاموں کا تو رواج ہی نہیں رہا۔ 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ اس روز دن بھر یہ دعا شیطان سے اس کی حفاظت کرتی رہے گی، ٹھیک ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3293 ہے۔ دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ اکثر ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دعا جو بندہ 100 مرتبہ پڑھے گا اس کو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر بھی ثواب ملے گا، 100 نیکیاں بھی ملیں گی اور اس شیطان سے اس کی حفاظت بھی ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہے اپنا فضل کرے، جتنا چاہے ثواب دے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کی ایک روایت میں پڑھ رہا تھا، مسلم شریف کا مطالعہ کر رہا تھا، تو اس میں کسی صحابی نے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی نا کہ اللہ تعالیٰ جو یہ کرے تو اس کو یہ انعام یہ انعام ملے گا، تو اس نے کہا اتنا کچھ انعام اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تو کوئی کمی نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، اس کے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں۔ اصل میں ہماری طرف سے کمی رہتی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں یار اللہ تعالیٰ سے پتہ نہیں ہے، مانگا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، تھوڑا سا مانگتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے حساب سے ہی سوچتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اس کو پورا زور لگا کے آپ جو مانگیں وہ دے دے گا، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم مانگتے ہی نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں یار میں پہلے ادھر ادھر سے کوشش کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے۔ تو اب ہم نے یہ سارا سبق پڑھا ہے، تو کنکلوژن جو ہے سبق کی، حاصل سبق جو ہے ہمارے لیے اس پورے سبق میں جو ہم نے پڑھا اس میں کیا پیغام ہے، تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی بھی پروپیگنڈا ہو اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، اور کسی بھی قسم کا سوشل میڈیا پہ، کالج میں، یونیورسٹی میں، محلے میں، دفتر میں، کارخانے میں، جہاں پہ بھی آپ ہوں، کوئی بندہ ایسی دین کے حوالے سے بات کرے جو آپ کو آپ کے دین سے متزلزل کرنے کی کوشش کرے، تو آپ علماء کرام سے رابطہ کریں، ان سے پوچھیں کہ اس طرح کسی نے کہا ہے تو اس کے بارے میں کیا ہے۔ تو ہمارے علماء کرام نے ہر مسئلے کا حل بتایا ہوا ہے۔ ہمارا دین پرفیکٹ ہے، مکمل ہے، اس میں کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی خامی نہیں ہے۔ ہمارے پاس ہر چیز کے دلائل موجود ہیں، اور کوئی مائی کا لال اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا جو یہ کہے کہ اسلام کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ وہ الحمدللہ ہمارے پاس ہر سوال کا جواب ہے۔ کوئی بھی کافر جو ہے نا اسلام کے بارے میں کوئی بھی بات کرے۔ ایک بات دوسری، اس میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ آپس میں ہم درگزر کریں، برداشت کریں اور صبر کا مظاہرہ کریں۔ کوئی بھی اختلاف رائے ہو، کسی بھی ڈیفرنس آف اوپینین میں ایک دوسرے کے ہم ریسپیکٹ کریں۔ اختلاف رائے ہوتا ہے جب لوگ ہوتے ہیں، ہر ایک کی اپنی سوچ ہوتی ہے، تو ڈیفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام کا بھی ہوتا تھا، یہ نہیں ہے کہ ہمارے اندر ہی ہوتا ہے، صحابہ کرام کے اندر بھی بڑے اختلافات ہوتے تھے، لیکن وہ مل کے رہتے تھے، محبت سے رہتے تھے، اختلاف رائے اپنی جگہ رکھتے تھے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اکرام مسلم
ایک مسلمان کا اکرام کرنا ویسے ہی ہے، ہر انسان کا بھی اکرام کرنا چاہیے، اس ہمارا دین تو یہ سکھاتا ہے۔ اور خاص طور پہ میں تھوڑا سا مزید ایڈ کروں گا کہ آج کل ہمارے ملک کے بھی ایسے حالات ہیں، پولیٹیکل جو ڈفرینسز ہیں وہ بہت شدت اختیار کر کے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ شدت ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ تو اپنا موقف جو بھی ہے آپ رکھیں، جس پارٹی کو آپ پسند کرتے ہیں وہ اپنے پاس رکھیں، لیکن جب باہمی کہیں ایک مجلس میں بیٹھے ہوں تو اس میں ہاتھ ہولا رکھیں، پنجابی میں کہتے ہیں، یعنی اس میں تھوڑا سا نا آپ بتا دیں میری تو یہ رائے ہے، اگر آپ کوئی ایسی بات ہو رہی ہے اگر بتانا چاہ رہے ہیں تو ورنہ یہ کہ مسلمان سب سے پہلے ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے سیاسی اس کی وجہ سے اپنے بھائیوں سے نفرت کرنے لگیں اور ایک علیحدہ علیحدہ ہو جائیں، یہی تو ابھی حدیث پڑھی ہے نا، پھوٹ نہ ڈالیں اور پھوٹ کو پروان نہ چڑھائیں، ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ ہے جو بھی ہم نے جسٹ پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے اوپر پورا ایمان رکھیں، پورا تقوی رکھیں، پورا یقین رکھیں کہ یار وہ کر لے گا، مطلب کوئی بھی مشکل ہوئی وہی نکالنا ہے، اس نے نکالنا ہے اور کس نے نکالنا ہے۔ ابھی ہمارے ملک کے اگر حالات ایسے خراب ہیں تو اس نے نکالنا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اپنے اعمال ہم ٹھیک کریں۔ اکثر علماء اکرام بزرگ سارے وہ یہی کہتے ہیں یار یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، ٹھیک ہے، حکمران کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، حکمران چینج بھی ہوتے جا رہے ہیں تو کیا فرق پڑ رہا ہے ہمیں۔ تو یہ ہے کہ ہم سب جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو ہم سب کو جو کچھ بھی پڑھا ہے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔